ہیں، ایک لمبی حدیث ہے جس کا حصہ یہ ہے کہ وہ حضور کے مہمان بنے تھے اور چند دن انہیں حضور کے ہاں جو ہے وہ مہمان بننے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ کہتے ہیں حضور کبھی رات کو تاخیر سے آتے تو ہم سو گئے ہوتے یا ہم جاگ رہے ہوتے، تو حضور جب تشریف لاتے تو حضور اتنی آہستگی کے ساتھ السلام علیکم کہتے کہ اگر ہم جاگ رہے ہوں تو ہم جواب دے دیں اور اگر ہم سو رہے ہوں تو ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی اس چیز کا حضور خیال اور لحاظ رکھتے تھے کہ سونے والوں کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو، چونکہ وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں یا جاگ رہے ہیں، دونوں کیفیتوں میں ایک کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو اگر وہ جاگ رہے ہیں تو سلام نہ کہا جائے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اور اگر سو رہے ہیں تو سلام کہا جائے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو حضور نے امت کے لیے نمونہ بننا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام جو ہے آ کے جب سلام فرماتے ہیں تو آواز کو اتنا پست رکھتے ہیں کہ اگر وہ جاگ رہے ہوں گے تو وہ سلام کا جواب دے دیں گے، اور اگر وہ سو چکے ہوں گے تو آواز اتنی پست ہے کہ ان کو محسوس نہیں ہوگا اور ان کی نیند میں خلل پیدا نہیں ہوگا۔ میں اور آپ اپنے رویے، اپنے عمل اور اپنے کردار کو دیکھیں۔ گھر کے افراد، مہمان، ان کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے کہ ان کی نیند میں خلل پیدا نہ ہونے پائے۔ تو یہ شریعت کا مزاج ہے اور یہ اسلامی معاشرت ہے جس کی ہمیں تعلیم دی گئی۔ معاشرت کے حوالے سے بہت ساری باتیں اور بہت سارے عنوانات ہیں، وقت کی تنگ دامانی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن چند چیدہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حسن معاشرت میں ایک چیز تحیت المسلم ہے، السلام علیکم کہنا، اور السلام علیکم کہنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم جو کہتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے وعلیکم السلام کہنے والے سے، اور یہاں حکم دیا ہے کہ بڑا چھوٹا اس کی تمیز نہیں ہے، ایک دوسرے کو سلام کرے اور وہ آگے سے جواب دیں۔ حتیٰ کہ کوئی سلام لکھتا ہے، تمہیں کوئی خط لکھتا ہے تو جب آپ اس کا جواب لکھیں گے تو اس کا جواب لکھنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اس کا جواب دینا تمہارے اوپر واجب ہے۔ تو جس طرح اس نے سلام کہا اتنا جواب دینا واجب ہے، لیکن اگر آپ اس پہ اضافہ کریں تو یہ مستحب ہے آپ کے لیے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ جواب کے اندر فرماتے ہیں وعلیکم السلام۔ اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے بھی اتنی بات کہی وعلیکم السلام، لیکن اگر آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پھر یہ زیادہ خوبصورت ہے کہ آپ اس کے سلام پر اضافہ کریں، نیوندرا ڈالیں اس کو۔ وہ کہے کہ تیرے اوپر سلامتیاں ہو تو آپ جواب کے کہیں کہ تیرے اوپر سلامتیاں بھی ہوں، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور برکتیں بھی ہوں۔ تو اس طرح یہ آداب ہیں سلام کے، اور جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو چل رہا ہے وہ کھڑے ہوئے کو سلام کرے، اور جو سواری پر ہے وہ پیدل کو سلام کرے، اور اس طرح جو بہتر سواری پر ہے وہ اپنے سے کم تر سواری پر بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے تاکہ اسے تکبر ٹوٹے۔ جو لینڈ کروزر پر بیٹھا ہے وہ کار والے کو سلام کرے، کار والا موٹر سائیکل والے کو سلام کرے، موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو سلام کرے، اور وہ چلنے والے کو سلام کرے، چلنے والا پہ جو کھڑا ہے اس کو سلام کرے، اور جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور بیٹھا ہوا ہے جو لیٹے ہوئے کو سلام کرے۔ اس طرح جو ہے جو اعلیٰ درجے پر ہو وہ سلام کا آغاز کرے اور پھر وہ اس کا جواب دے، اور اس کے ساتھ اگر مصافحہ کر لے تو وہ روایت میں آتا ہے جب دو مومن صدقے دل کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے قبل اللہ دونوں کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور خوبصورت مصافحہ کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں میں اس شخص کا ہاتھ لے لیتے، اور پھر جتنی دیر تک وہ آمادہ نہیں ہوتا تھا حضور ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، اور ہاتھ کو تھوڑا سا دبانا یہ بھی مسنون ہے، اتنا نہ دبائیں کہ اس کو بیچارے کو تکلیف ہو۔ اس طرح معانقے کا بھی یہی معاملہ ہے کہ معانقہ کریں، کسی سے گلے مل سکتے ہیں، اگر وہ شخص جس سے آپ معانقہ کر رہے ہیں وہ محلے شہوت نہ ہو اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو معانقہ کریں، اگر ایسا کوئی اندیشہ موجود ہے تو پھر معانقے سے گریز کریں۔ تو اس کو آپ اپنے گلے سے لگائیں اور اس کو دبائیں، لیکن اتنا نہ دبائیں کہ
اس بیچارے کو تکلیف شروع ہو جائے، جس طرح کہ بعض لوگ زور آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کہیں گیا تو وہ بڑے زور زور سے ملتے تھے، اور ایک پہلوان نے تو مجھے اپنے بازو میں جکڑ ہی لیا اور بڑے زور سے دبایا، حتیٰ کہ میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا میاں یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا فیض حاصل کر رہا ہوں۔ میں کہا یہ فیض حاصل کر رہے ہو یا فیض نچوڑ رہے ہو؟ تو یہ بڑا مشکل سا مسئلہ بن جاتا ہے، اس لیے وہاں اپنا زور نہ دکھائیں، بلکہ وہاں بھی اس نے معاشرت یہ ہے کہ آپ جو ہے معتدل انداز کے اندر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کریں۔ پھر آپ معانقہ یا مصافحہ کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ میرا معانقہ اور میرا مصافحہ کیا اس کے لیے باعث راحت ہوگا؟ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ گرمی کی شدت ہوتی ہے اور دونوں لوگ پسینے میں شرابور ہوتے ہیں، تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ سلام ہی کر لیا جائے یا کم از کم مصافحہ کر لیا جائے۔ کچھ لوگ اس وقت بھی مصر ہوتے ہیں کہ معانقہ کیا جائے، تو اس وقت معانقہ جو ہے وہ دونوں کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنے گا۔ اس لیے جب کسی دوسرے مومن کو تکلیف کے امکان کی صورت ہو سکتی ہے تو پھر اس وقت جو ہے وہ آپ معانقے کو ترک کر دیں، اس وقت سے تو مصافحے پہ۔ اور اگر مصافحے میں بھی بعض کا کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں، رش ہوتا ہے، کیفیت ایسی ہوتی ہے، تو کسی دوسرے مومن کو آپ دھکا دے کے کسی شخص سے، معزز شخص سے، کسی عالم سے، کسی بزرگ سے، کسی پیر سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کئیوں کو کچلا ہے اور کئیوں کو دھکے دیے ہیں، تو یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ حجر اسود کو چومنے کے لیے بھی اگر کسی مومن کو تکلیف دینی پڑے تو آپ اس سے گریز کریں، دور سے اس کی طرف ہاتھ کر کے اس کو چوم لیں، وہ استسلام کر لیں، وہی کافی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں حجر اسود چومنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو کسی مومن کی تکلیف دہی سے بچیں، اور ہم جو ہے وہ اس بات کا خیال اور لحاظ نہیں رکھتے ہیں، ہمارے جو من میں آتی ہے ہم نے اس کو ہر صورت میں پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے کتنے لوگوں کو دھکے دینے پڑے یا کتنے لوگوں کی گردنیں پھلانگنی پڑے یا کتنے لوگوں کی تکلیف کا باعث بننا پڑے، تو اس بات کا ہمیں خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس طرح جب لوگ زیادہ ہوں تو اس وقت جو ہے وہ ان چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ نظر میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آداب مجلس بھی حسن معاشرت میں آتے ہیں کہ آپ جب کسی مجلس میں جائیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ صدر مجلس کو اختیار ہے، اگر وہ کسی وجہ سے کسی شخص کو آگے بلانا چاہے تو وہ اتنی پس و پیش بھی نہ کرے۔ یعنی لوگ دو طرح کے ہیں، کچھ تو لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پیچھے بیٹھے ہوں تو بلایا جائے تو لاؤڈ سپیکر پر بھی آواز دی جائے تو وہ اٹھ کے آگے آتے ہی نہیں ہیں، جبکہ یہ بھی آداب مجلس کے خلاف ہے۔ اگر کسی کو بلایا جائے، کسی کو جو ہے وہ اسٹیج پہ کسی جگہ پہ عزت دی جائے تو وہ اپنے مصنوعی عجز کا اظہار نہ کرے، وہ اس نے خود تو نہیں چاہا ہے تو وہ جو ہے وہ آ جائے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر رش ہے تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن وہ شخص کے جمعہ کے دن جو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے جاتا ہے اس کو جہنم کا پل بنایا جائے گا اور لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے اور روندیں گے اس کو۔ یہ سزا ہوگی کیونکہ اس نے 4 گناہ کیے تھے۔ جو کسی کی گردن کو پھلانگ کر کے آتا ہے، ایک تو وہ ایذائے مسلم کا ارتکاب کرتا ہے، کسی مسلمان کو ایذا دیتا ہے، دوسرا تحقیر مسلم کا ارتکاب کرتا ہے، باقیوں کو حقیر جانتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے اس لیے آگے بیٹھنا چاہتا ہے، اور تیسرا تکبر میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں افضل ہوں لہذا میں آگے جاؤں، اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریاکاری کرتا ہے اور سارے لوگوں کو اپنا آپ دکھانا چاہتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر کسی بزرگ کو یا کسی وجہ سے کسی کو جو ہے وہ منتظمین صدر محفل آگے بلانا چاہے تو وہ اڑ کے نہ بیٹھ جائے،